میرے والد کا سوٹ کیس، اوران پامک کا نوبل خطاب۔ میرے والد نے اپنے انتقال سے 2 سال پہلے مجھے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس دیا جو کہ ان کی تحریر و مخطوطات اور نوٹ بک سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے معمول کی شگفتگی سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے جانے کے بعد انہیں پڑھوں۔ ذرا ایک نظر ڈالو، دیکھو کہ کیا کچھ ہے جسے تم استعمال کر سکتے ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد انتخاب کر کے شائع کرواؤ۔ ہم کتابوں سے بھرے کمرے مطالعہ میں تھے۔ میرے والد اٹیچی رکھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے، اس آدمی کی طرح آگے پیچھے گھوم رہے تھے جو کہ دردناک شے سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد کے جانے کے بعد میں نے کئی دن سوٹ کیس کو چھوئے بغیر اس کے آگے پیچھے چلتے ہوئے گزارے۔ میں اس چھوٹے سے چمڑے کے سوٹ کیس، اس کے تالے اور گول کونوں سے واقف تھا۔ میرے والد سفر میں اور کبھی کبھی کام پر اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد سفر سے گھر لوٹتے تو میں اس چھوٹے سے سوٹ کیس کو کھولتا اور چیزوں کو دیکھ کر تالیاں بجاتا، قولون اور پردیس کی خوشبوؤں کا مزہ لیتا۔ اچھی اٹیچی سے میرے بچپن کی، میرے ماضی کی طاقتور یاد تھی۔ اب میں اسے چھو بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں اسے بھاری پن کے معنی پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ چیز جو انسان تخلیق کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، میز پر بیٹھاتا ہے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک کونے میں گم ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس سوٹ کیس کو چھوا تب بھی میں اسے کھولنے کے لیے خود کو تیار نہ کر سکا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں اس میں چھپی نوٹ بکس کے اندر کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کو ان میں سے ایک میں لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے والد کی ایک بڑی لائبریری بھی تھی۔ اپنی جوانی میں وہ استنبول کا شاعر بننا چاہتے تھے، لیکن وہ اس قسم کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے کیونکہ ایک غریب ملک میں شاعری پڑھنے والے بہت کم تھے۔ میرے دادا ایک امیر کاروباری آدمی تھے۔ میرے والد نے بچپن اور جوانی میں آرام دہ زندگی گزاری تھی۔ ادب کی خاطر مشکلات برداشت کرنے کی ان کی خواہش نہیں تھی۔ وہ زندگی کو اس کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ پہلی چیز جس نے مجھے اپنے والد کے سوٹ کیس کے مندرجات سے دور رکھا، یقیناً وہ خوف تھا کہ جو میں پڑھوں تو شاید مجھے پسند نہ آئے۔ اہم بات جسے میں جاننا چاہتا تھا، یہ امکان تھا کہ میرے والد ایک اچھے مصنف ہوں۔ اگر میرے والد کی اٹیچی سے عظیم ادب نکلتا ہے تو ایک بالکل مختلف آدمی میرے سامنے موجود ہوگا۔ یہ خوفناک امکان تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے والد صرف میرے والد ہوں، نہ کہ مصنف۔ مصنف وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر موجود دوسرے وجود کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سالوں اس میں گزارتا ہے۔ جب میں لکھنے کی بات کرتا ہوں تو وہ کوئی ناول، نظم یا ادبی روایت نہیں ہوتی۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو خود کو کمرے میں بند کر کے میز پر بیٹھاتا ہے اور اکیلا اپنے اندرون میں مڑتا ہے۔ وہ الفاظ کے ساتھ ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ مصنف ٹائپ رائٹر یا کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا قلم سے لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں 30 سال سے لکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ کوئی اور لکھتا ہے، وہ چائے، کافی یا سگریٹ پی سکتا ہے، وقتاً فوقتاً اپنی میز سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر خوش قسمت ہے تو درختوں اور خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ میری طرح نظمیں، ڈرامے، ناول لکھ سکتا ہے۔ لکھنے کا مطلب یعنی باطنی نگاہ کو الفاظ میں بدلنا ہے، اس دنیا کا مطالعہ کرنا ہے جس میں وہ شخص زندگی بسر کرتا ہے۔ جب میں خالی صفحے پر الفاظ جوڑتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک نئی دنیا بنا رہا ہوں، جیسے میں اپنے اندر دوسرے انسانوں کے وجود میں لا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح کوئی پل یا گنبد بنا رہا ہوں، پتھر سے پتھر۔ جو پتھر ہم لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ہیں۔ جب ہم انہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، ان طریقوں کو محسوس کرتے ہیں جن سے ان سے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے، کبھی انہیں دور سے دیکھتے ہیں، کبھی اپنی انگلیوں سے چھو کر قلم کی نوک سے تقریباً ان کا سہارا بنتے ہیں، انہیں تولتے ہیں، انہیں ادھر ادھر کرتے ہیں۔ سال بہ سال صبر اور امید کے ساتھ ہم نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ مصنف کا راز الہام نہیں ہے بلکہ اس کی ضد ہے، اس کا صبر ہے۔ خوبصورت ترکی کہاوت ہے کہ سوئی سے کنواں کھودو۔ مجھے لگتا ہے کہ مصنفین کو ذہن میں رکھ کر کہا گیا ہوگا۔ پرانی کہانیوں میں مجھے فرات کا
قصہ بہت پسند ہے، جو اپنی محبت کے لیے پہاڑ کھودتا ہے، اور میں اسے سمجھتا بھی ہوں۔ اپنے ناول مائی نیم از ریڈ میں جب میں نے ان پرانے فارسی منی ایچرسٹوں کے بارے میں لکھا تھا جنہوں نے سالوں ایک ہی گھوڑے کو شوق سے کھینچا تھا، ایک ایک ضرب یاد رکھی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے بھی اس خوبصورت گھوڑے کو دوبارہ بنا سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں لکھنے کے پیشے اور اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مصنف اپنی کہانی خود سناتا ہے تو اسے آہستہ سے سناؤ، گویا کہ یہ دوسرے لوگوں کی کہانی ہے۔ میرے والد ان مشکلات کو برداشت نہیں کیا جن کو میں نے کیا، بلکہ وہ دوستیوں محبت میں گھل مل جاتے تھے، لیکن بعد میں میرے خیالات نے ایک مختلف موڑ لیا۔ یہ خیالات اور تعصبات بھی جو میں نے اپنی زندگی اور ایک مصنف کے طور پر اپنے تجربے سے حاصل کیے تھے۔ بہت سارے ذہین مصنف تھے جنہوں نے ہجوم، خاندانی زندگی کی صحبت اور خوش گفتاری میں لکھا، لیکن جبکہ میرے والد نے خاندانی زندگی کی یکجہتی سے تنگ آ کر پیرس جانے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا تھا، جہاں وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں نوٹ بک بھرتے رہتے تھے۔ میرے والد نے بالآخر اسے اپنی زندگی کے اس دور کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی، لیکن وہ اپنی کمزوریوں، مصنف بننے کے اپنے خوابوں یا شناخت کے سوالات کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس کے بجائے وہ مجھے بتاتے کہ جب انہوں نے سارتر کو پیرس کے راستوں پر دیکھا تھا، کتابیں جو انہوں نے پڑھیں، نظمیں جو انہوں نے، فلمیں جو انہوں نے دیکھیں، جب میں ایک مصنف بنا تو میں کبھی نہیں بھولا کہ میرے والد پاشاؤں یا مذہبی رہنماؤں سے کہیں زیادہ عالمی مصنفین کی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے شاید مجھے اپنے والد کی نوٹ بک کو یہ یاد کرتے ہوئے کہ میں ان کی لائبریری کا مقروض ہوں، اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں پڑھنا ہوگا۔ اتنے سالوں بعد میں جانتا ہوں کہ ہم خود کو بند کر لیتے ہیں تو ہمیں جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنے اتنے تنہا نہیں ہیں جتنا ہم نے سوچا تھا۔ ہم ان لوگوں کے الفاظ کے ساتھ ہیں جو ہم سے پہلے آئے، ان کی کہانیاں، کتابیں، ان کی باتیں جسے ہم روایت کہتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ ادب وہ قیمتی ذخیرہ ہے جسے انسانیت نے خود کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کی جستجو میں جمع کیا ہے۔ ہم سب ایک مرکز والی دنیا کے خیال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ وہ چیز جو ہمیں سالوں تک اپنے کمروں میں لکھنے کے لیے خود کو بند رکھنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس لیے کہ برعکس ایمان ہے۔ یہ یقین کہ ایک دن ہماری تحریریں پڑھی اور سمجھی جائیں گی، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی اور اپنے والد کی تحریر سے جانتا ہوں کہ یہ ایک پریشان کن رجائیت ہے جو حاشیے پر بیٹھے ہوئے باہر چھوڑ دے جانے کے غصے سے داغدار ہے۔ تمام مصنفین جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی، اس حقیقت کو جانتے ہیں ہمارا اصل مقصد جو بھی ہو، وہ دنیا جو ہم جیسوں کی امید بھری تحریروں کے بعد تخلیق کرتے ہیں، آخرکار وہ دوسری بالکل مختلف جگہوں پر چلے جائیں گے۔ یہ دوسری دنیا ہمیں مسحور کر دیتی ہے۔ ہم مغربی مسافروں کی طرح فریب میں ہیں جنہوں نے استنبول کو دھند سے اٹھتے دیکھا اور پھر جنوب سے سفر کیا۔ امید و تجسس میں شروع کیے گئے سفر کے اختتام پر ان کے سامنے مسجدوں، میناروں کا ایک شہر، گلیوں، گھروں، پہاڑوں، پلوں اور ڈھلوانوں کا ایک مجموعہ، یہ پوری دنیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہم اس دنیا میں داخل ہونے کی خواہش کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جو کچھ میں اب محسوس کرتا ہوں وہ اس کے برعکس ہے جو میں نے بچپن اور جوانی میں محسوس کیا۔ میرے لیے دنیا کا مرکز استنبول ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے ساری زندگی وہیں گزاری ہے، بلکہ اس کے پیچھے 33 سال ہیں اس کی گلیاں، پل، لوگ، مساجد، چشمے، ہیروز، دکانیں، مشہور کردار، اس کے سیاہ دھبے، اس کے دن اور راتیں، ان سب کو اپنا حصہ بنا کر ان سب کو گلے لگا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا جب یہ دنیا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی میرے لیے شہر سے زیادہ حقیقی تھی جس میں واقعتاً رہتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے سوٹ کیس کو دیکھتے ہوئے سوچا مجھے ان سے تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان کا بہت شکر گزار تھا۔ وہ صرف حکم دینے، منع کرنے، سزا دینے والا عام باپ نہیں تھا، ایک باپ جس کے نے مجھے ہمیشہ آزاد چھوڑا، ہمیشہ مجھ سے محبت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اکثر سوچا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً اپنے
تخیل سے تصویر کھینچنے میں کامیاب ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن اور جوانی کے اپنے بہت سے دوستوں کے برعکس مجھے اپنے والد سے کوئی خوف نہیں تھا، اور مجھے بہت گہرا یقین ہے کہ میں ایک مصنف اسی لیے بن سکا ہوں کیونکہ میرے والد نے اپنی جوانی میں بھی مصنف بننے کی خواہش کی تھی۔ مجھے اسے تحمل سے پڑھنا ہوگا، یہ سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے ہوٹل کے ان کمروں میں کیا لکھا تھا۔ انہیں امید افزا خیالات کے ساتھ میں انہیں اٹیچی کے پاس چلا گیا، جو وہیں کہیں جہاں میرے والد نے چھوڑا تھا، وہیں رکھی تھی جہاں میرے والد نے اسے چھوڑا تھا۔ اپنی پوری قوت ارادی استعمال کرتے ہوئے میں نے چند مخطوطات اور نوٹ بکس پڑھے۔ میرے والد نے لکھا تھا، مجھے پیرس کے ہوٹلوں کی کھڑکیوں سے کچھ نظارے اور یاد آتے ہیں۔ چند نظمیں، تضادات، تجزیے لکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسے شخص کی طرح جو ابھی ٹریفک حادثے کا شکار ہوا ہو اور یہ یاد کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو کہ یہ کیسے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ یاد رکھنے کے امکان سے بھی خوفزدہ ہو۔ جب میں بچپن میں تھا اور میرے والد اور والدہ جھگڑے کے لیے کر رہے ہوتے، میرے والد موڈ بدلنے کے لیے ایک دم ریڈیو آن کر دیتے۔ موسیقی ہمیں بھولنے میں مدد دیتی تھی۔ جو ہم مصنفین سے اکثر پوچھا جاتا ہے آپ کیوں لکھتے ہیں، تو میں اس کے لیے لکھتا ہوں کہ مجھے لکھنے کی فطری ضرورت ہے، اس لیے کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح عام کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ان جیسی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں جو میں لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اب آپ سے ناراض ہوں، اس لیے کہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر لکھنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اسے بدل کر ہی حقیقی زندگی میں حصہ لے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں پوری دنیا کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں لکھتا ہوں کیونکہ مجھے کاغذ، قلم اور سیاہی کی خوشبو پسند ہے، اس لیے کہ میں ادب پر یقین رکھتا ہوں، ناول کے فن پر میں کسی بھی چیز سے زیادہ یقین رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک عادت ہے، ایک جذبہ ہے، اس لیے کہ مجھے بھول جانے کا ڈر ہے۔ میں لکھتا ہوں کیونکہ مجھے شان اور دلچسپی پسند ہے جو لکھنے سے مجھے ملتی ہے۔ میں اکیلے رہنے کے لیے لکھتا ہوں، شاید میں اپنی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھنے کی امید ہے کہ میں آپ سے ناراض کیوں، اس لیے کہ مجھے پڑھنا پسند ہے۔ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ ایک بار جب میں نے کوئی ناول، ایک مضمون، ایک صفحہ شروع کیا تو میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر کوئی مجھ سے لکھنے کی توقع رکھتا ہے، اس لیے کہ مجھے لائبریریوں کے لافانی ہونے پر اور میری کتابوں کے شیلف پر بیٹھنے کے طریقے پر بچکانا یقین ہے۔ اس لیے لکھتا ہوں کہ زندگی تمام خوبصورتیوں اور دولت کو الفاظ میں بدلنا دلچسپ ہے۔ میں کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ کہانی لکھنے کے لیے لکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس پیش گوئی سے بچنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے جانا چاہیے لیکن جیسا کہ ایک خواب ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے لکھتا ہوں کہ میں کبھی خوش نہیں رہ سکا، اب خوش رہنے کے لیے لکھتا ہوں۔ ایک بار میرے والد مجھے ملنے میرے دفتر آئے، ہمیشہ کی طرح وہ میرے لیے چاکلیٹ کا بار لائے۔ وہ بھول گئے تھے کہ میں اب 48 سال کا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ہم زندگی، سیاست اور خاندان کے بارے میں باتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ میرے والد کی نظر اس کونے پر پڑی جہاں انہوں نے اپنا سوٹ کیس چھوڑا تھا اور دیکھا کہ میں نے اسے منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے سوٹ کیس کھول کر اس کے مندرجات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے والد ایک خوش مزاج، سہل پسند آدمی تھے جنہیں اپنے آپ پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھ پر اسی طرح مسکرائے کہ جس طرح وہ ہمیشہ کرتے تھے، اور گھر سے نکلتے ہی انہوں نے وہ تمام پیاری اور حوصلہ افزا باتیں دہرائیں جو ہمیشہ ایک باپ کی طرح مجھ سے کہتے تھے۔ لیکن میری کہانی میں ایک ہم آہنگی ہے جس نے مجھے اس دن فوری طور پر کچھ اور یاد دلایا۔ 30 سال پہلے جب میرے والد نے اپنا سوٹ کیس چھوڑا تھا، اس کے چند سال بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ناول نگار بنوں گا۔ میں نے اپنا پہلا ناول ختم کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے اپنے والد کو غیر مطبوعہ ناول ٹائپ اسکرپٹ دیا تاکہ اسے پڑھ کر اپنی رائے دے سکے۔ یہ محض اس لیے نہیں تھا کہ مجھے ان کے ذوق اور ذہانت پر بھروسہ تھا، ان کی رائے میرے لیے بہت اہم تھی کیونکہ انہوں نے میری والدہ کے برعکس میرے مصنف بننے کی خواہش کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اس وقت میرے والد ہمارے ساتھ نہیں تھے، بہت دور تھے۔ میں ان کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ جب وہ 2 ہفتے کے بعد آئے تو میں دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا۔ میرے والد نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے بازو میرے گرد پھیلا کر بتایا انہیں یہ بہت پسند آیا۔
تھوڑی دیر کے لیے ہم عجیب و غریب خاموشی میں ڈوب گئے، جو اکثر ہم گہرے جذباتی لمحات میں ہوتا ہے۔ پھر جب ہم پرسکون ہوئے اور باتیں کرنے لگے تو میرے والد نے مجھ سے میرے ناول پر اپنے اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے مبالغہ آمیز زبان کا سہارا لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں وہ انعام جیتوں گا جسے آج میں یہاں اتنی خوشی کے ساتھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ مجھے اپنی اچھی رائے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ایک ترک باپ کی طرح اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے یہ کہہ کر حوصلہ دیا کہ ایک دن تم پاشا بنو گے۔ پرسوں سے جب بھی وہ مجھے دیکھتے تو ان کے یہ الفاظ سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ میرے والد کا انتقال دسمبر 2002 میں ہوا۔ آج جب میں سویڈش اکیڈمی اور ان معزز اراکین کے سامنے کھڑا ہوں جنہوں نے مجھے یہ عظیم انعام، یہ عظیم اعزاز اور ان کے معزز مہمانوں سے نوازا ہے، میری خواہش ہے کہ کاش وہ میرے درمیان ہو۔ بہت بہت شکریہ۔